توحید پر ثابت قدمی یہ سب سے بڑی اللہ رب العزت کی نعمت اور دولت ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن حکم سے آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ہر مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن جو شخص ایمان لائے اللہ پر، مطلب توحید پرست ہو، تو آزمائش اللہ کی طرف سے، اگر ہم توحید پر ہوں گے اس آزمائش میں تو اللہ کیا کریں گے، ہمارے دل کو ہدایت بخشیں گے۔ یاد رکھ، ہمیں اس مصیبت، اس مشکل، اس پریشانی، اس جو آفت یا بلا ہم پر وہ لاتا ہے، جو آزمائش لاتا ہے، اس میں ہم کو ثابت قدمی ملیں گی۔ یاد رکھ، تو اللہ نے خود فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اگر ہدایت دے دے، کسی بندے کو ایمان پر رکھ دے، تو بہرحال اس کی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم کو یاد رکھیے توحید پر رہنا ہے، اور شرک جیسی بری اور خطرناک بیماری ہمارے اندر کبھی نہ آئے۔ اور یہ بات بھی میں رکھ دوں، یاد رکھیے کسی بھی عمل کو قبول ہونے کے لیے 3 کنڈیشن علماء لگاتے ہیں۔ سب سے پہلا توحید پر ہو، دوسرا خالص نیت سے کرے، اور تیسرا سنت کے مطابق ہو تو عمل قابل قبول ہے۔ یہ جنرل رولنگ ہے، جنرل اصول ہے، آپ یاد رکھ لیجیے۔ تو یہاں پہلا پوائنٹ بھی آ گیا اس کے اندر، یہ کہ جو اعمال کی قبولیت کی ضروری ہے توحید۔ کوئی انسان کتنا بھی عمل کرے توحید پر نہ ہو، اخلاص کے ساتھ بھی کرے اور سنت کے مطابق بھی کرے تو فائدہ نہیں ملے گا۔ کوئی انسان کتنا بھی جو ہے سنت کے مطابق کام کرے لیکن توحید پرست نہ ہو تو اس کو فائدہ نہیں ملے گا۔ کوئی انسان توحید پرست بھی ہو، سنت کے مطابق کام کرے اور لوگوں کو دکھانے کرے تو بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، یاد رکھیے، کوئی بھی عمل کا قبولیت۔ تو یہ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ ہم توحید پر ہو، یاد رکھیے۔ پہلا فتنوں میں ہم جو ہے اللہ رب العزت سے ہمیشہ دعا کرے کہ اللہ حفاظت کرے، دوسرا توحید پر رہے۔ آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، وہ کیا عمل ہے ہم کو کرنا اس دور میں، جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ یاد رکھیے وہ عمل، یاد رکھیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کہی؟ کیونکہ اس سے پہلے کا جو پوائنٹ تھا اس کے آخر میں نے جو کہا، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 3 کنڈیشن ضروری ہے، توحید پر ہو، اخلاص نیت سے کیا ہے، سنت کے مطابق کیا جائے۔ تو کتاب و سنت یاد رکھیے، کتاب و سنت یاد رکھیے، اس کو ہم کو تھام لینا ہے مضبوطی کے ساتھ۔ اگر کتاب و سنت کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما، یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت ہمیں ہدایت اور رہنمائی نہیں دے سکتا، کیونکہ ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا سنیے، قرآن کا حکم اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو ہے نور اور کتاب مبین، کھلی کتاب آ گئی، مطلب قرآن نور ہے، ہدایت ہے، اور کھلی کتاب آ گئی۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کے راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں نور آ گیا اور کھلی کتاب آ گئی، اللہ اس کے ذریعے جو اس کے راستے میں چلتا ہے ان کو ہدایت دیتا ہے۔ تو گویا قرآن وہ کتاب ہے، یاد رکھیے، ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو یاد رکھیے دنیا میں کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو چھوڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ذلیل اور گمراہ ہوتے ہیں، اور آخرت میں یاد رکھیے بہت ہی سخت انجام ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ قرآن کو ہم تھام لیں، قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر لے آئے، اور قرآن کے مطابق مکمل طور سے میری اور آپ کی لائف گزرے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، فورتھ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جو آج کی جدید دور میں جو فتنوں کا دور ہے، جو جس طرح کے حالات سے گزر رہے، کیا عمل ہم کریں؟ فورتھ کام کو کرنا ہے، دینی علم کو خوب حاصل کرنا ہے۔ توحید کا علم ہم نے دیکھ لیا، ضروری ہے توحید پر رہنا، اور اس کا علم ہوگا تو رہیں گے ہم۔ اس کے بعد کتاب و سنت کے مطابق عمل ہم نے دیکھ لیا، یاد رکھیے۔ اب ہم جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں وہ دینی علم کو حاصل کریں، مطلب من جملہ اسلام کا نالج گین کرے، یاد رکھیے۔ یہ بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ علم جو ہے نور ہے، یاد رکھیے۔ دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، علم کی مثال کیا ہے۔ اگر ایک جگہ اندھیرا اور آپ لکڑی لے لے اس سے اندھیرے میں چلائے تو کیا اندھیرے کو مار لائیں گا اس سے؟ نہیں۔ لیکن اگر اسی اندھیرے میں آپ چھوٹا سا بلب جلا دے تو وہ روشنی اندھیرے کو ختم کرنا شروع کر دیتے۔ تو علم یہی ہے، علم نور ہے، مطلب دنیا میں اندھیرا ہے، اگر اللہ رب العزت اپنی شریعت کو نازل نہ کرتا تو انسان تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے علم نور ہے، دین اور شریعت کا علم میں یہاں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ دنیاوی علم بھی اس میں شامل ہے، لیکن سب سے اول دین اور شریعت کا خوب علم حاصل کرے۔ یہ بے حد ضروری، یاد رکھیے، وقت کی ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ آج لوگوں کو بیسیکلی طہارت کے ایشوز نہیں معلوم ہے، اس کے مسائل نہیں معلوم ہے نا۔ طہارت بنیادی چیز ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر نماز روزہ مطلب جس کو کہیں گے نماز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، ہے نا۔ ہم جانتے ہیں اس تمام چیزوں کو، حج وغیرہ اس پر ڈیپینڈ ہے، طہارت وغیرہ کے مسائل یاد رکھیے، قرآن کی تلاوت اس سے جڑی، یاد رکھیے، بہت سارے احکام۔ ویسے تو اسلام چاہتا ہے ذہنی طہارت ہو، مطلب ذہن پاک ہو، خیالات پاک ہو، جسم پاک ہو، کپڑے لباس پاک ہو، اطراف کا ماحول پاک ہو، محلے پاک ہو مسلمانوں کے، ہے نا۔
تو بہرحال ہمیں جو ہے دینی علم حاصل کرنا ہے۔ ہم دیکھیے بنیادی طور سے دینی علم اتنا ہم میں کمزور ہے کہ اگر نماز میں اگر وہ رکعتیں زیادہ ہو جائے، کم ہو جائے، کوئی رکن چھوٹ جائے نماز کا، تو کیا کرنا ہے ہم کو پتہ نہیں، بس لوگ جو بول رہے ہیں ہم وہ کر لے رہے ہیں، لیکن ہم کو نہیں پتا کہ سسٹمیٹیکلی مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہمارے ساتھ۔ تو بہرحال یہ بڑی سوچ کی چیزیں یاد رکھیے، اس معاملے میں بہت گہرائی سے ہم کو سوچنا یاد رکھیے، اور ہمیں جو اس چیز پر عمل کرنا ہے، دینی علموں کو حاصل کرنا یاد رکھیے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے یہ حکم سورہ توبہ میں دیا، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 122 میں اللہ نے دیکھی کیا فرمایا اور کہا، اللہ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو اپنے گھروں کو برے انجام سے ڈراتے، اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچتے رہتے۔ مطلب ایسا کیوں نہیں ہوا کہ صحابہ جہاں جن علاقوں سے تھے وہ کیوں نہیں آئے اور دین کا علم کیوں نہیں حاصل کیا، تاکہ وہ علم حاصل کرتے دین کا اور پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سکھاتے۔ تو گویا یہاں حکم دیا گیا کہ دینی علم کے لیے نکلو، سیکھو اور جا کر سکھاؤ، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، یاد رکھیں، اس کی طلب رکھنا، اس کی تڑپ رکھنا، اس کی سوچ رکھنا، اس کی کوشش کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اچھے خاصے مسلمان ان کے فالوورز بن جا رہے ہیں، لوگ جو ہے انکار حدیث کر رہے ہیں، مطلب ایک فتنہ ہی بہت بڑا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اس کو مان لے رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن تو بڑا ہے تو ہم قرآن کو کیسے حدیث سمجھیں گے، لہٰذا ہم صرف قرآن کو مانیں گے، اور لوگ بڑے ہاں ٹھیک ہے بس صحیح بات ہے، اور لوگ دیکھ رہے آپ دیکھ رہے پھر انکار حدیث کر رہے ہیں، مطلب حدیث کو چھوڑنے کے فتنے میں پڑ چکے ہیں، صرف قرآن کو ہمارے لیے کافی کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی تھی حدیث میں کہ ایک زمانہ آئے گا تم میں سے کچھ لوگ تکیوں سے ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور کہیں گے جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے وہ حرام ہے اور جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو جن چیزوں کو میں بھی حلال قرار دوں حرام قرار دوں، یہ ویسے ہی جیسے اللہ کی کتاب میں حلال و حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے لوگ فتنے میں پڑ رہے، کیوں؟ علم کی کمی کی وجہ سے، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، روزے اور نماز کے مسائل نہیں معلوم۔ جو لوگ ریگولر نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ نماز میں سجدے سہو اور وغیرہ 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 کے مسائل کیا ہے، یہ بہت ہائی ٹائم ہے اندر کی۔ ہم یہ سب گمراہیوں سے، اندھیروں سے، فتنوں سے، فساد سے اگر نکلنا چاہتے ہیں تو دین کا علم حاصل کریں اور اس کو عام کر دیں ہر طرف۔ لوگ اپنے دین کو سمجھتے ہو، اس کے مسائل، اس کی باریکیوں کو جانتے ہو، اور وہ باتیں جو ایک فرد کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، موٹی موٹی جو باتیں اس کو کہیں گے، جیسے فرائض کو ادا کرنا، تو فرائض کو ادا کرنا یہ سب کے لیے ضروری ہے، تو اس کے بارے میں اس کے مسائل جاننا سب کے لیے ضروری ہے، کب ہوتے ہیں کب نہیں ہوتے، کیسے ہوتے، کن حالت میں چھوڑ سکتے، کن حالت میں کر سکتے، اگر کر رہے ہیں تو کب توڑ سکتے، اگر توڑے تو کفارہ کیا ہوگا، فدیہ کیا ہوگا، اس کی قضا کیا ہوں گی، سب معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کچھ بھی نہیں پتا ہے لوگوں کو۔ تو میں نے یہاں تک دیکھا کہ حج کو جاتے ہیں اور اچھی خاصی تبلیغ رقمیں بھر کے حج کو جاتے ہیں اور انہیں حج کے مسائل کے بارے میں 100 روپے کی کتاب خرید کے کبھی پڑھی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی حج کے مسائل پہ کوئی کتاب خرید لو تو ان کو جان پہ آتا رہے اتنا پیسہ کہاں خرچ کریں گے، 2-2 4-4 لاکھ حج کے لیے کرتے ہیں، لیکن 200 کتاب لے کر مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ بے حد ضروری ہے، ہائی ٹائم ہے، دینی علم کو ہم خوب عام کریں اور اس کو حاصل کریں۔ آئیے 5واں کام جو ہم کو کرنا ہے اس دور میں، یاد رکھیے، وہ یہ ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا، مطلب اختلاف سے بچنا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا ہے اور تفرقے بازی سے، جس کو ہم کہیں گے لڑائی جھگڑے سے، آپس میں اختلاف پیدا کرنے سے بچنا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے توحید کے بعد جو سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ ایک بندے پہ کرتا ہے وہ اتحاد ہے۔ آئیے اس کی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ توحید کے بعد سب سے اہم نعمت اللہ تعالیٰ کی اتحاد ہے۔ روایت اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی عبادت کریں گے، ہے نا، مطلب توحید پرست لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس سے وہ مایوس ہو چکا ہے، لیکن وہ اس بات سے مایوس نہیں کہ ان میں جھگڑا لگائیں گا۔ تو پتہ ہی چلا کہ شیطان توحید پرست لوگوں کو اپنی عبادت تو نہیں کروا سکتا، لیکن جب عبادت نہیں کروا سکتا تو دوسرا کام کیا کریں گا، وہ اختلاف ڈالیں گا۔ تو اس لیے میں نے کہا توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، اتحاد ہے۔ اور شیطان کیا کر رہا ہے، توحید میں اگر خلل نہیں ڈال سکتا تو سیکنڈ پارٹ میں جا رہا ہے، اور سیکنڈ سٹیپ کیا ہے اس کی، اختلاف ڈالنا۔ اس لیے میں نے کہا کہ توحید کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز اتحاد ہے۔ تو ہم امت کو اختلاف میں نہیں ڈالیں گے، خود اختلاف میں نہیں پڑیں گے، اختلاف کی وجہ نہیں بنیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات کلیئر کر دو، وہ یہ ہے کوئی آدمی اگر صحیح بات بتائے جس سے لوگوں میں اختلاف ہو تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ہم صحیح بات کہنے سے تو روک نہیں سکتے نا۔ جیسا کوئی کہے کہ توحید کی بات مت کیجیے اب اس سے اختلاف ہو رہا ہے، نہیں یہ تو ہوگا۔ کوئی کہے کہ ہم اتباع سنت کی بات مت کہیے اس سے اختلاف ہو رہا، نہیں ایسا نہیں۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن کی بات مت کیجیے یار اس سے اختلاف ہو رہا، نہیں یہ تو کہیں گے ہم۔ اختلاف وہ چیزوں کے ذریعے کہ جو چیزیں قرآن و سنت کے خلاف ہو اور ان چیزوں کو ہم نے اپنے اندر اپنا لیا ہے اور وہ کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ کتاب و سنت پہ چلنے سے اختلاف نہیں ہوتا ہے کبھی بھی، لہٰذا ہم اتحاد کو تھامیں،
فروعی مسائل کے اندر جو ایسی باتیں ہوتی ہے جو سیکنڈری لیول کی ہوتی ہے، جیسا عقیدہ پرائمری چیز ہے، اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ فرائض پرائمری چیز ہے، اس کے بعد کچھ فروعی مسائل ہوتے ہیں، سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں چیز میں یہ چھوٹ ہے، یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، لیکن ان فروعی مسائل کو لے کے اتنا نہ جھگڑے کہ امت جو ہے آج سپلٹ اپ ہو چکی ہے، کئی فرقوں میں، کئی طبقوں میں، ٹوپیوں سے، شملوں کے کلر سے، ٹوپیوں کی ٹائپ سے، ڈریس کوڈ سے سمجھ میں آتا کون کس کو بلانگ کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اتحاد کو ہم قائم رکھیں، اس لیے کہ اگر اتحاد نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا تو پھر بہت زیادہ مصیبت میں امت مسلمہ پڑ جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں اتحاد کے فائدے کیا ہے زیادہ بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، چھوٹی موٹی مطلب جس کو کہیں گے چھوٹی کلاسز کے اندر بھی جب ہوتے ہیں نا تو ایک واقعہ بتایا جاتا ہے، ایک باپ ہوتا ہے مرنے سے قریب ہوتا ہے، اس کو 5-7 بیٹے رہتے ہیں، سب کو 2-2 لکڑیاں لاؤ بولتا ہے، پھر ایک ایک لکڑی ہاتھ میں لو بولتا ہے، سب کو بولتا ہے توڑو، سب توڑ دیتے ہیں، پھر سب کو بولتا ہے وہ ایک ایک لکڑی جو دوسری لائے تھے سب جمع کرو، اس کا گٹھا بناؤ، اب توڑو، تو نہیں توڑتا ہے۔ تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ اتحاد میں برکت ہے، اتحاد رحمت ہے، اتحاد میں ہماری بقا ہے، اور اختلاف زحمت ہے، اختلاف عذاب کا باعث ہے، اور اختلاف کے نتیجے میں ہم خود اپنے آپ کو برباد کریں گے، دشمن کی ہم کو ضرورت ہی نہیں، یاد رکھیں، لہٰذا اتحاد بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ 6 پوائنٹ یاد رکھیے جو آج کے دور میں عمل کرنا ہے، وہ یہ یاد رکھیے، فتنوں کے ایام میں یاد رکھیے خصوصی طور سے عبادت میں مشغول رہیے، یہ دور سے گزر رہے ہیں، اختلاف بڑا ہی اختلاف اور فتنوں کا دور ہے، تو خصوصی طور سے کوشش کریں ہم کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا رکھا، آپ نے فرمایا فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا، مطلب فتنوں میں جو ہے انسان جب عبادت کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب ہجرت کا معنی یہ ہے کہ کسی زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے فتنے، فساد اور تکلیفوں میں لوگ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو فتنوں کے وقت میں عبادت کرنا مطلب بڑا عمل ہے، اس لیے کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، تو آپ فرمانا میری طرف ہجرت کرنے کے جیسے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا فتنوں کے دور میں ہم کیا کریں، کوئی عبادت میں دل لگا، یاد رکھیں، اور خاص طور سے عبادت کریں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے علاوہ تمام عبادت نفلی ہے اور فرضی ہے، تمام عبادتوں کے فرائض ہے اور نوافل، یاد رکھیے اس میں خوب اہتمام کرے، چونکہ فتنوں کے دور میں عبادت اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ یہ ایک بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، اور اس آزمائش میں بھی اسی رب کو یاد کرتا ہے جس نے آزمائش میں ڈالا، اور ظاہر سے اللہ دیکھتا ہے اس بندے کو اور کہتا ہے کہ یہ تو میرا بندہ ہے، یہ جانتا ہے اس کا ایک رب ہے، اسی نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، وہی نکال سکتا ہے، کیونکہ بندہ اسی سے مانگتا ہے۔ تو آزمائش بھی اللہ کی طرف سے، اس کو برداشت کرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے، اور اس آزمائش کو ہٹانا بھی اللہ کی طرف سے، بس ہمارا کام ہے اس میں صبر کرے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اس کو ہٹا دے۔ اسی طرح 7 پوائنٹ جو آج کم لیں گے، 7واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں، جو عمل کرنا ہے، یاد رکھیے تقوی کو اختیار کرنا ہے، اور تقوی کا تعلق دل سے، یاد رکھیے، تقوی میری داڑھی سے، تقوی میری ٹوپی سے، تقوی میرے نماز کے چٹے سے نہیں سمجھ میں آ سکتا ہے، تقوی دل کی کیفیت وہ اندر ہوتا ہے، کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے اور اکیلے میں بھی وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، یہ سوچ کر کہ اس کا رب اسے دیکھا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈر کی وجہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچنے کے لیے ایک انسان سیدھی راہ پر چلے، صحیح کام کو کرے، یہ تقوی ہے، کہ اللہ مجھے پکڑ نہ لے اس لیے میں نیک کام کرتا ہوں، یہ تقوی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ ہو جائے مجھ سے، میں کیا کروں گا اگر ایسا میں کر کے چلا جاؤں گا تو روز قیامت کیا انجام ہوں گا؟ تو بہرحال وہ جو جب یہ سوچتا ہے تو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی دل کی کیفیت، یاد رکھیے اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا اس کے تعلق سے، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے تقوی کے تعلق سے، یاد رکھیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، سنیے اس کا ترجمہ، اے ایمان والو اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک بصیرت اور حق اور باطل کا فرق عطا کرے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو کیا کریں گے، یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گے، اور وہ کیا ہوں گی؟ فرق عطا کرنے والی چیز عطا فرمائیں گے، مطلب حق اور باطل میں ڈیفرینشیٹ کرنے کی صلاحیت انسان کو ملتی ہے جب وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتا ہے۔ حق اور باطل میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے یجعل لکم فرقانا، وہ تم کو ایک فرق کرنے والی چیز عطا کر دیں گا۔ پھر فرق کیا فرمایا، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گا۔ پھر فرمایا ویغفر لکم، اور تمہاری مغفرت کر دیں گا۔ پھر فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو یہاں اس آیت میں بتایا گیا کہ اگر ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہم کو فرقان عطا کرتا ہے، فرق کرنے کی تمیز عطا کرتا ہے۔ اور آج یہ چیز کھو چکی ہے، ہم حرام اور حلال کا فرق بھول چکے ہیں، محرم اور غیر محرم کا فرق بھول چکے ہیں،
اسی طرح سود اور حلال چیزوں کا فرق، تجارت کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح سنت اور بدعت کا فرق بھول چکے ہیں، اسی طرح توحید اور شرک سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو فرقان جو ڈیفرنشیٹ کرنے والی چیز ہے، جو کسوٹی ہے، جو کرائٹیرین ہے، وہ تب ملیں گا جب ایمان لانے کے بعد ہم تقوی اختیار کریں گے تو اللہ ہم کو فرقان عطا کریں گا، اور فرقان عطا کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا معلوم آپ کو؟ اللہ رب العزت ہم کو سمجھ دے دیں گا قرآن مطلب اچھائی و برائی کی، اور اس کے بعد ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہماری مغفرت کریں گے۔ اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، اللہ کے لیے تمام چیزیں آسان ہیں۔ تو میں سمجھ رہا ہوں تقوی اختیار کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اس بات سے واضح ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے اللہ رب العزت کا، یاد رکھیں ہر حال میں، یاد رکھیں ہر حال میں، چاہے میں لوگوں کے سامنے ہوں، چاہے میں اکیلے میں ہوں، چاہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، میں اپنے ہر بار ایسے رہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جا کے کسی ہال میں بیٹھا ہے تو وہ کیسا بیٹھتا ہے؟ جب سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے، اور کیسا بیٹھتا ہے جب وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بتاؤ کہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہمیشہ لگا ہے تو آپ صحیح کام کرتے ہیں نا، غلطیوں سے بچتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے اللہ رب العزت سی سی ٹی وی تو ایک بڑی ہیچ مثال ہے، اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر، خیالات ہمارے ذہن میں کیا ہوتے ہیں اس سے باخبر۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اسی طرح جو ہے 8th پوائنٹ یا 8واں کام جو ہم کو کرنا ہے آج کے دور میں، جو فتنوں کا دور ہے، یہ دور جس سے ہم گزر رہے ہیں، یاد رکھیے وہ کام ہے، یاد رکھیے کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا، بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنا، کیونکہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت ایسی قوم کو عذاب نہیں دیتا۔ آئیے اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، سنیے اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے سورہ انفال سورہ نمبر جو ہے 8 اور آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کیوں کسی قوم کو عذاب دیں گا جبکہ وہ اس سے معافی مانگتے استغفار کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جبکہ وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی طلب کرنا بڑا عمل ہے، ہمیں ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر پل، ہر بار، ہر وقت، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم تھے، خطاؤں سے، گناہوں سے پاک تھے، آپ یاد رکھیں، اس کے باوجود بھی اب 70 to 100 ٹائمز روایت میں آتا ہے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کو ٹریننگ تھی ایکچولی کہ امت کیا کرے، ہم تو کتنے گناہ کر رہے دن اور رات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ان خطا ہونے کے باوجود بھی معافی مانگ رہے ہیں، تو ہمیں گناہ ہوتے ہی معاف کر دینا۔ اور جب اللہ کیا فرما رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی کسی قوم کو عذاب دینے کی جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ کثرت سے استغفار کرنے والے بن جائے، استغفار کے ان گنت فائدے یاد رکھیے۔ میں جو ٹاپک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یاد رکھیے، یہ 8 پوائنٹ ہے اور آگے اور 2 بھی ہے، یہ ہر پوائنٹ پہ میرا ایک کمپلیٹ لیکچر ہے۔ تقویٰ آپ اس سے پورا کمپلیٹ لیکچر ہے میرا، صبر اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، ٹھیک ہے، توبہ استغفار اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے۔ آپ کوئی بھی پوائنٹ اٹھا لیجیے اس کے اندر سے، علم اس پہ کمپلیٹ لیکچر ہے، علم کی اہمیت، تو ہر پوائنٹ پہ یاد رکھیے میرا ایک کمپلیٹ مکمل لیکچر ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کو تلاش کیجئے، جیسے پناہ مانگنے والی دعائیں ساری ملیں گے آپ کو، پورے جتنے پوائنٹس ہیں اس پہ لیکچر سے، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور سے توبہ اور استغفار۔ توبہ کا میننگ کیا ہے؟ ایک راستے سے چل رہا تھا انسان، وہ راستے سے پلٹ گیا، مطلب گناہوں کے راستے پہ تھا، اپنے آپ کو پلٹ گیا، نیکی کی طرف بڑھ گیا۔ استغفار کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے اپنے رب سے، اور جو گناہ ہو چکے اس کی معافی چاہتا ہے، اور جس حالت سے گزر رہا ہے اس میں معافی مانگتا ہے، اور آنے والی زندگی گناہ نہ ہو بول کے معافی مانگتا ہے۔ سمجھ رہا بات؟ لہٰذا توبہ اور استغفار کا ہم دامن تھام لے۔ اور میں سمجھتا ہوں توبہ اور استغفار کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور توبہ کے کچھ کنڈیشن ہیں۔ سب سے پہلے دل میں نادم ہو، انٹینشن ہو توبہ کا، اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے کبھی نہ اس عمل کو دہرائے، اور بندوں کا معاملہ ہو تو اس چیز کو واپس لوٹا دے۔ یہ کنڈیشن ہے یاد رکھیے توبہ کی۔ لہٰذا ہمیں توبہ کرنا ہے اور کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور جو جدید دور میں جس حالت سے ہم گزر رہے، جو کرنے والے اعمال ہے اس میں سے ایک عمل جو کرنا ہے وہ ہے فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگانا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس بہت خالی وقت، جتنی دنیا بزی بھی ہو رہی ہے تو اتنے لوگ خالی بھی تو ہے۔ آج دیکھیے ہر آدمی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو 1.5 GB 2 GB 3 GB پھکٹ میں ملا ہے، فری کا ملا ہے، بس اس کو خرچ کرنے پورا دن ڈالا۔ دیکھیے آپ پورا دن ویسٹ ہو رہا ہے۔ میں نے پیسے بھر دیا، سال بھر کا ریچارج کر لیا 2500 کا، آپ 2500 کا ریچارج کیا تو میرے لیے ضروری ہے نا ایک بائٹ نہیں، اس کا ایک بٹ یوز کروں میں، بس لگا ہے وہ جتنے جی بی اس کو فری ملا کھپا رہا ہے اس کو بس۔ بھائی وہ ایک بنڈل ایک پیکیج ہے، لے لیا آپ نے، ختم، آپ کو جتنی ضرورت ہے کیجیے، باقی بند، لیکن فالتو میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کی مصروفیت کا یہ عالم یاد رکھیے کہ ان کے ذرہ برابر بھی ٹائم نہیں ہے، اور کچھ لوگوں کے خالی وقت کا یہ عالم یاد رکھیے کہ ان کا اتنا وقت ہے کہ وہ اپنے وقت کو کہاں ضائع کرے اس پہ پریشانی معلوم، ہاؤ ٹو ویسٹ ٹائم، اس کے لیے تیاریاں چل رہی کہ وقت کو برباد کیسے کرے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کے پاس اتنا خالی وقت ہے، اسی کو انتہا نہیں،
ہم اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو نفع بخش کاموں میں لگائے، دین اور دنیا کے فائدے میں لگائے، دین علم حاصل کرے، دنیا بھی حاصل کرے، دین پر عمل کر کے عبادتیں کرنے کا معاملہ کرے، اور دنیا کا علم حاصل کر کے دنیا میں کچھ حلال کمانے کا وہ کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے، ماحول کو صاف کرنے کی کوشش کرے، اطراف میں علم پھیلانے کی کوشش کرے، خود علم حاصل کرے، دوسروں کو علم دے، لوگوں کے لیے سماجی خدمت کرے، لوگوں کی ہیلپ کرے، مدد کرے، تعاون کرے، جو کچھ ہو سکتا ہے بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے۔ آج امت مسلمہ کے پاس خالی وقت اتنا زیادہ ہے، نوجوان یوتھس کے پاس خاص طور سے، اسپیشلی جو ایجوکیشن میں، آج کل تو اسکولنگ ایجوکیشن بھی آن لائن چل رہا ہے، کالج وغیرہ بھی آن لائن چل رہے ہیں، بچے 2 سال سے اسکول اور کالج کی صورت نہیں دیکھے، یاد رکھے، لیکن یہ 2 سال میں کیا کنسٹرکٹیو کیا؟ بس ایک چیز کی کہ انسان نے اپنے جسم پہ چربی چڑھا لیا 2 سال میں، بس پڑھے بس کھا رہے پی رہے اور اوبیس بن گئے، کوئی ہنر نہیں، کوئی فن نہیں، کوئی ایکسٹرا کیریکولم ایکٹیویٹی نہیں، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، خالی وقت کو برباد کرے تو اپنے خالی وقت کو صحیح کاموں میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ، تلاوت قرآن میں لگاؤ، اللہ کی عبادت میں لگاؤ، اسکول کالج کا نالج حاصل کرنے میں لگاؤ، اس کے علاوہ جتنے بینیفیشل نالج ہے اس کو گین کرو، نالج کو ڈسیمنیٹ لوگوں میں پھیلاؤ، لوگوں کے اندر اچھی عادتوں کو ڈالنے کی کوشش کرو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، کیا کچھ نہیں کرنا ہے ہم کو۔ آج امت مسلمہ ایجوکیشن میں کہاں ہے دیکھیے آپ، بزنس میں کہاں ہے آپ دیکھیے آپ، دنیا کے اندر کیا حال ہے ہمارا۔ تو اپنے خالی وقت کو، فارغ اوقات کو صحیح جگہ لگانا بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ آئیے 10واں اور آخری پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہوں گا، جو اعمال جو ہم کو کرنا، جن دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں صبر کرنا اور جلد بازی سے کام نہ لینا، صبر کرنا، صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ کی مدد کا تعلق صبر سے ہے، اللہ کی مدد صبر کے بعد آتی ہے، یاد رکھیے۔ کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، دکھ آئی، پریشانی آئی، فتنہ آیا، بیماری آئی، بزنس ڈوب گیا، سب کچھ ہوا، صبر کرنا ہے، نتیجہ ہے مدد آئی اللہ تعالیٰ کی۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یاد رکھیے، حدیث کے الفاظ دیکھیے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا، اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور یقین کر لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، اور پھر فرمایا، اور پریشانی کے بعد خوشحالی یقینی ہے، مطلب پریشانی کے بعد اچھا وقت اللہ تعالیٰ لاتا ہے، اور ہر تنگی آسانی اور آسودگی کو لاتی ہے، ہر تنگی اس کے بعد فراوانی کو لاتی ہے، مطلب جب پریشانی میں ہوں گے، تنگی میں ہوں گے تو اس کا اچھا دور بھی آئے گا۔ تو یہاں جو بات بیان کی، اور یقین کر لو مدد صبر کے ساتھ آتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تبھی ملتی ہے جب بندہ صبر کرتا ہے، یاد رکھیے، بغیر صبر کے اللہ کی مدد نہیں آتی، بات یاد رکھیے، تو ہمیں صبر کرنے والا بننا ہے، اور صبر ایک اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ بڑی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے۔ میں اپنے لیکچر سے بار بار کہتا ہوں، 2 نعمتیں ایسی جس کو مل جائے اللہ کی بڑا جس کو کہیں گے فضل ہے اس بندے پر، پہلا ہے صبر اور دوسرا شکر، صبر اور شکر بڑے عظیم نعمت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یوں بیان کر فرمایا، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اللہ اس کو فراوانی دیتا ہے، خوشحالی دیتا ہے، اچھائی دیتا ہے، تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھی بات ہے، اجر دیتے، اس سے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جب اللہ اس کو آزماتا ہے تو اس میں صبر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی اس کو ثواب اور اجر ملتا ہے۔ تو گویا ہمارے کو اللہ نے اگر کچھ دیا تو اس کا شکر ادا کیجیے، اس پہ ثواب ملتا ہے، اور اگر مصیبت میں ڈالا تو صبر کیجیے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو صبر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یاد رکھیے، تو ہمیں خوب سے خوب صبر کرنا چاہیے، یاد رکھیے، اور جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ جلد بازی سے کام لینے کے چکر میں، یاد رکھیے، بہت سی بار اچھے خاصے کام برباد ہو جاتے، بگڑ جاتے، تحریکیں برباد ہو جاتی ہے، ملک برباد ہو جاتے، انسٹیٹیوشنز برباد ہو جاتے، شخصیتیں برباد ہو جاتی، گھر برباد ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ بیوی کو شوہر نے کسی حال میں دیکھ لیا، بغیر پوچھے کہ وہ ایسا کیوں اور کیا، طلاق دے دی، بس صبر کرتا، تھوڑا پوچھ لیتا ہے کیا ہوا، کسی قوم کے بارے میں کسی قوم نے افواہ اڑا دی، فلاں لوگوں نے فلاں کیا، بغیر صبر کیا آپ نے کچھ بھی کر دیا، بعد میں پچھتا رہے کہ غلطی کیسے ہوگی ہم سے۔ صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، صبر بڑی اہم چیز ہے، تو صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے، اور جلد بازی سے بالکل بھی کام نہ لے۔ آج کے دور میں جو کہ فیک نیوز کا دور ہے، آج کا دور جھوٹ بولنے کا دور ہے، آج کے دور میں کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی مارتا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو اس دور میں یاد رکھیے صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اور صبر کے ساتھ راسخ علم کے ساتھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہوائی باتوں، فیک نیوز، میڈیا، سوشل میڈیا، واٹس ایپ یونیورسٹی کا دور ہے بہرحال، جس کے اندر بہت ہی کچھ بھی چالو، یاد رکھیے، کوئی اتھینٹسٹی نہیں، یاد رکھیے، تو لہٰذا صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، صبر بیماری پر، صبر تکلیف پر، صبر موت پر، صبر فتنے پر، صبر فساد پر، صبر بزنس کے ڈوبنے پر، صبر کسی اعضاء کے کھونے پر، صبر ہر چیز پر صبر ہے، یاد رکھیے، اور صبر کا بڑا اجر ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا
ہم صبر کریں۔ تو یہ 10 پوائنٹ سے یاد رکھیے جو آج میں نے مناسب سمجھے دور حاضر میں کرنے والے اعمال۔ پہلا ہم نے دیکھا فتنوں کے اندر ہم جو اللہ سے مدد طلب کریں، ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ فتنوں کو ہٹائے ہم سے دور۔ دوسرا ہم نے دیکھا عقیدہ توحید پر راسخ رہے۔ تیسرا ہم نے دیکھا کتاب و سنت کو مضبوطی سے ساملے۔ چوتھی بات ہم نے جو سیکھی یاد رکھی، دیکھا جو عمل کرنا یاد رکھے، دینی علم کو خوب حاصل کرے۔ 5 پوائنٹ دیکھا ہم نے مسلمانوں کی جماعت سے جڑے رہے اور اختلاف سے بچتے رہے۔ 6 پوائنٹ جو آج ہم نے دیکھا یاد رکھی وہ یہ تھا کہ فتنوں کے ایام میں خصوصی طور پہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی۔ 7 پوائنٹ ہم نے دیکھا تقوی اختیار کرے۔ 8 پوائنٹ ہم نے دیکھا یاد رکھے کثرت سے توبہ استغفار کرے۔ 9 پوائنٹ دیکھا فارغ وقت کو، ایمٹی ٹائم کو، خالی ٹائم کو، فری ٹائم کو صحیح جگہ استعمال کرے۔ اور 10 پوائنٹ ہم نے صبر دیکھا بہرحال۔ اور اس کے بعد یہ بھی پوچھے اگر وہ منع کر رہا ہے تو کیا صرف رمضان کے حد تک نہ رکھوں یا بعد میں کنٹینیو اس کو کر سکتا ہوں؟ جیسا فار ایگزامپل کہ ابھی جو شہر میں رہتا ہوں اورنگ آباد، یہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں، جیسا ابھی ٹیمپریچر 38، 39، 40 تک جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ڈاکٹر ریکمنڈ کرے کسی پیشنٹ کو کہ ابھی روزے رکھنا تمہارے لیے جان کے لیے خطرہ ہے، لیکن تم سردی کے دن میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہو، تو پھر چونکہ ڈاکٹر ریکمنڈ کر رہا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو پھر وہ روزے چھوڑ دیں گا اور اس کے بعد سردیوں کے اندر اس روزوں کو رکھ سکتا ہے۔ تو ایک تو پوچھنا پڑے گا روزے کیوں نہ رکھوں، ڈاکٹر ریزن بتائیں گا، تو آپ روزے چھوڑنا اگر ڈاکٹر ریکمنڈ کر رہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے مت رکھیے تو آپ پھر مت رکھیے۔ اس کے بعد کیا بعد میں رکھ سکتے ہیں، اس سے یہ بھی پوچھیے مطلب بعد میں کب رکھ سکتے ہیں، پھر مطلب کون سا موسم، کیسی حالت کے بعد، جیسا کہ 3 مہینے دوا کھا لیجیے پھر رکھ سکتے ہیں، 6 مہینے کے بعد انشاءاللہ رکھ سکتے ہیں، اگلے سال سے پہلے رکھ سکتے ہیں، وہ پوچھ لیجیے۔ تو پھر وہ کر لیجیے کہ آپ قضا کر لیجیے اس کو جو روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ اور اگر ایسی بیماری ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے بعد رمضان بھی، تو پھر آپ فدیہ دے دیجیے، مطلب چانسز نہیں ہے کہ پھر کبھی صحت ملے۔ جیسا بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں جس کو خاص طور سے ٹائپ 1 کی شوگر ہوتی ہے، یاد رکھیں، جس میں انسولین وغیرہ بہت ہائی ڈوز ہوتا ہے، کئی انجیکشنز ہوتے ہیں، تو بیچارے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں وہ کیوں کہہ رہا ہے، وہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گا۔ اگر واقعی میں آپ کی جان کو خطرہ ہے تو پھر آپ روزے نہ رکھیں، اس کا یا تو قضا کر لیں یا پھر اگر ہمیشہ نہ رکھ پائے تو فدیہ دے دے کر۔ نیکیوں کو برباد کر دینے والے یوں تو کئی اعمال ہیں جو احادیث نے بتائے گئے کہ یہ عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، قرآن نے کئی عمل بتائے کہ یہ عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن ان تمام میں سے میں نے 15 ایسے عمل چنے جن عمل کے کرنے سے اللہ رب العزت یا تو کچھ حصہ نیکیوں کا یا مکمل نیکیاں مٹا دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے ایک مومن کی جمع پونجی یہ نیکیاں ہی ہوتی ہے۔ اگر یہ نیکیاں اس سے چھین لی جائے یا نیکیاں چلی جائے یا انسان عمل اپنی زندگی میں کرتا رہے لیکن اس کو یہ نہ پتا ہو کہ کون سے عمل کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اور وہ جب اللہ رب العزت کے پاس پہنچے اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں تو ہو لیکن وہ ختم کر دی جائے اس لیے کہ اس نے ایسے گناہ کر کے آیا تھا جو گناہوں نے اس کی نیکیوں کو مٹا ڈالا۔ سب سے پہلی چیز جس کے کرنے سے انسان کی تمام نیکیاں مٹا دی جاتی ہے وہ عمل ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی آیت یا قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ دوسرا گناہ یاد رکھیے، دین اسلام سے ارتداد، مرتد ہو جانا۔ تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ چوتھا وہ کام، وہ عمل جس کے کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا۔ پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال آکرت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گی اس کی نیکیاں، خاص طور سے وہ کون سا ہے، وہ یہ قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے کیے گئے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اچھے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا۔ ساتواں وہ گناہ جس کے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، وہ عمل ہے اعتقادی نفاق، عقیدے کا نفاق۔ آٹھواں گناہ جس کے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہم دیکھتے ہیں، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نواں عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا۔ دسواں وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے، دسواں کام ہے ریاکاری کرنا۔ گیارہواں عمل جس کے کرنے سے یاد رکھیے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ گیارہواں عمل کیا ہے، اکیلے محرمات کا ارتکاب کرنا۔ بارہویں چیز یاد رکھیے، نماز عصر کو جان بوجھ کر ترک کرنا، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تیرہواں وہ گناہ جس سے کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے نجومی کاہنوں کے پاس جانا یا جادو کا کرنا اور کروانا۔ چودہواں 14 وہ کام جس کے کرنے سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہنا کہ فلاں آدمی کو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ 15واں عمل جس کے کرنے سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، تو 15واں آج کا جو گناہ ہے وہ یہ اللہ کے بندوں کی حق تلفی کرنا۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھے، میں جتنے گناہوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں ان میں سے اکثر گناہ ایسے جن گناہوں کی اگر معافی مانگ لی جائے زندگی کے اندر نزع کی حالت سے پہلے توبہ کر لی جائے تو یہ تمام کی تمام معاف ہو سکتی ہے۔ تو کوئی نا امید نہ ہو میری باتوں میں سے۔
پہلا عمل جس کے کرنے سے انسان کی تمام نیکیاں مٹا دی جاتی ہے وہ عمل ہے، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی آیت یا قیامت کے دن کا انکار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی آیت مطلب اللہ رب العزت جو اپنے انبیاء کے ذریعے کتاب بھیجتا ہے، جو وحی بھیجتا ہے، اس کا انکار کرنا، یا پھر قیامت کے دن کا، آخرت کے دن کا، روز جزا کا انکار کرنا، یہ سب سے پہلا گناہ ہے جس کے کرنے سے نیکیاں مٹا دی جاتی ہے، نیکیاں ختم کر دی جاتی ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 103 سے 105 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خبر نہ دے دیں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کیا ہم ان لوگوں کی خبر تمہیں نہ دے دیں جو لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ، نقصان، گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا کی تمام کوششیں زندگی میں کی وہ بیکار ہو گئی، ٹھیک ہے، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے تھے، اور ان کو یہ ظن ہوا، یہ فیلنگس آئی کہ انہوں نے اچھا کام کیا، جبکہ اللہ نے ان کی تمام دنیا کی کوشش بیکار کر دی۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو اور اس کی ملاقات سے انکار کیا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے رب کی آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کے دن کو، رب سے ملاقات کے دن کو انکار کیا، اس لیے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ تو گویا وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور روز جزا کا، بدلے کے دن کا، آخرت کے دن کا، اللہ سے ملاقات کے دن کا انکار کرتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بہت ساری لوگوں کا یہی حال ہے، دنیا میں اکثریت کا یہی حال ہے کہ وہ لوگ دنیا کی کوششیں جو بھی کر رہے ان کو ایسا لگتا ہے کہ کوششیں آخرت میں ان کے مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آئیں گی، لیکن جب تک صحیح طریقہ اختیار کر کے انسان کوشش نہ کرے ان کی کوئی کوشش کام نہ آئیں گی۔ مشرکین مکہ، یہود، نصارہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مجوس، یہ تمام لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان میں سے کسی کے بھی کوئی اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، چونکہ کوششیں غلط ڈائریکشن میں، دنیا کا جو کچھ کر کے آئے وہ سب بیکار ہو جائیں گے، یاد رکھیے۔ اور وہ گمان میں ہوں گے کہ وہ بہت اچھا کچھ کر کے آئے، لیکن انہوں نے جو حرکت کی ہوں گی، جس حرکت کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے، وہ پہلا یہ تھا کہ انبیاء جو نشانیاں لے کر آتے انہوں نے جھٹلایا، دوسرا رب سے ملنے کا انہوں نے انکار کیا۔ مشرکین مکہ تو کیا کہتے تھے کہ ہم تو مر جائیں گے تو ہڈیاں بن جائیں گے، پھر کیا ہوں گے، مٹی بن جائیں گے، جہنم میں جائیں گے بھی اگر گناہوں کے بدلے تو ہم جہنم کے فرشتوں کو دھکا دے کر باہر نکل جائیں گے، ان کا یہ ظام تھا۔ نصارہ نے یہ دعویٰ کر دیا کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تو انہوں نے چونکہ قربانی دے دی، نتیجتاً ہم سب بخشے بخشائے ہو گئے، چاہے آپ کتنے ہی گناہ کریں، عیسیٰ پر ایمان لا لو تو ہماری نجات ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سب کے اس عقیدے کے تعلق سے رد کیا اور کہا کہ دنیا میں جو کچھ کر کے آئے تھے یہ سوچ کر کہ بہت اچھا کر رہے، آخرت میں کچھ بھی کامیاب نہیں ہونے والے، اس لیے کہ سب سے پہلا کام جو غلط کیا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور دوسری سب سے بڑی غلطی کی کہ اللہ سے ملنے کا انکار کیا، ملنے کا مطلب روز جزا کا انکار کیا، تو اللہ رب العزت جو ان کے اعمال کو آکارت اور برباد کر دیں گا۔ آئیے وہ دوسرا گناہ کیا ہے جس کے کرنے سے تمام اعمال، تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہے اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا گناہ یاد رکھیے، دین اسلام سے ارتداد، مرتد ہو جانا، حق کو چھوڑ دینا، اسلام کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ یہ ارتداد یاد رکھیے انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک انسان کفر کی حالت سے اسلام میں آئے تو تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح ایمان کی حالت سے کفر کی حالت میں چلا جائے تو پچھلے تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان جہنم رسید ہو جائیں گا اگر اسی حالت میں مر گیا۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو ارتداد یاد رکھیے وہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، چونکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 کے حصے میں فرمایا اور کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ دوسری آیت اسی سورہ کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں کہا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کچھ ہمارے پاس لے کے آئیں گے، اللہ فرماتا ہے اس سے وہ روز قیامت قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گا۔ تو لہٰذا دین سے منہ پھیر لینا، حق سے منہ پھیر لینا، اسلام سے منہ پھیر لینا، ارتداد کو اختیار کرنا، ٹھیک ہے، مطلب اسلام کا رد کر دینا اور مرتد ہو جانا، یاد رکھیے یہ انسان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے جب انسان مرتد ہوتا ہے تو مرتد ہونے کی کئی کیفیتیں ہیں۔
ارتداد کی کئی کیفیتیں، کئی صورتیں ہیں، 3 سے 4 صورتیں آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں کہ وہ کیا کیا صورتیں ہیں، ورنہ ہم یہ سمجھتے صرف کہ میں یہ بول دوں کہ میں اب مسلمان نہیں رہا، یہ ایک صورت نہیں، اس کی 3 سے 4 صورتیں جو علماء بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی صورتیں ارتداد کی، جس میں سے پہلی صورت یاد رکھی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات صرف زبان سے کسی بول کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے، زبان کے کسی بول سے وہ مرتد مطلب وہ کفر میں چلا جاتا ہے، اور کفر میں چلا جانا مطلب اسلام کو چھوڑ دینا، اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بعض الفاظ صرف کچھ الفاظ ادا کر کے کفر کی طرف چلا جاتا ہے، ارتداد کر بیٹھتا ہے، جس کی مثال یہ کہ اللہ تعالیٰ کو یا اس کے رسولوں کو یا اس کے فرشتوں گالی گلوچ کرنا، برا بھلا کہنا، مذاق کا موضوع بنانا، انسان اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اور فرشتوں پہ ایمان وغیرہ کے تعلق سے میں نے اس میں تفصیلات اس کی رکھی تھی کہ اکثر علماء کے ہی فتوی ہے کہ فرشتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے، ٹھیک، تو اس سے انسان جو ہے نکل جاتا ہے۔ دوسری مثال اگر ہے تو بعض اوقات وہ اپنے کسی فعل کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، کسی فعل، کسی ایکشن کی وجہ سے مرتد ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر جیسا کہ بتوں کو سجدہ کرنے لگ جائے، بتوں کے سامنے جھکنے لگ جائے، ہے نا، چاہے وہ زمین آسمان کی کوئی اور مخلوق ہو، جھکنے لگ جائے، یہ بھی مرتد ہو گیا، یہ بھی ارتداد کفر کی ایک کیفیت ہے۔ اسی طرح تیسری شکل یاد رکھیے، وہ اپنے عقیدے کے اندر باطل عقائد کو شامل کر لے، اسلامی عقیدے باطل عقائد کو شامل کر لے تو بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہ سوچے کہ زنا حلال ہے، نماز کی کوئی ضرورت نہیں، بس یہ ڈرانے کے لیے کہ 5 وقت پڑھو تو اچھے رہیں گے، نہیں پڑھے بھی تو کچھ نہیں ہوتا، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ اسی طرح ارتداد کی ایک صورت ہے، یاد رکھیے، کہ صرف شک کی وجہ سے انسان مرتد ہو جاتا ہے۔ شک سے مراد یہ کہ پتہ نہیں اللہ ہے یہ نہیں ہے، چلو لیکن ہم مان لیتے، کیا ہے، پتہ نہیں، شرک کو برا تو بولا جا رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے اللہ شرک کرنے کے بعد ہی معاف کر دیں گا یار، ہاں جہنم تو ہے لیکن ہو سکتا ہے ڈرانے کے لیے ہوں گی، تو جو سزائیں بولی جا رہی ہے وہ آخرت میں چھوٹ دے دی جائیں گی، یہ اس کو شک ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو ایسے شکوک کی بنیاد پہ یاد رکھیے وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور یہ پختہ شک ہے اس کا کہ ٹھیک ہے اللہ نے بولا شرک حرام ہے لیکن مسئلہ نہیں کو کر بھی لے تو میں امید کرتا ہوں معافی ہو جائیں گے، جہنم تو ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کو شکی شکی کوئی جائیں گا، بلکہ سب کو اللہ معافی کر دیں گے۔ اور ایسے جب شکوک اور شبہات جب دینی عقائد میں جو کہ واضح طور سے اللہ نے اپنی کتاب میں، اس کے رسولوں نے ڈرائے لوگوں سے، اور اس کے بعد انسان کرے کہ جہنم وہنم ڈرانے کے لیے تھی، وہ نہیں ہے، تو یہ شک شبہات بھی انسان کو مرتد کر دیتے، ٹھیک ہے، دین کو چھوڑ دینا چاہے کسی بھی قسم سے، تو وہ انسان مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد ہونے سے اس کے تمام پچھلے اعمال برباد ہو جاتے، یاد رکھیے۔ اور آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے، بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں نے دیکھا ہے نوجوان الحاد کو اختیار کر رہے ہیں، الحاد مطلب دین کو چھوڑ دے رہے ہیں، اسلام، رب کو ماننا مطلب وہ کسی قسم کے معبود کو ہی نہیں مان رہا تھا، یہ کہہ رہے کہ کوئی ہے ہی نہیں بنانے والا، یا پھر دوسرا یہ کہ وہ ارتداد، کچھ دنیا کی پسند کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کچھ دنیا کی چاہت کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کے منصب پوزیشنز کی وجہ سے مرتد ہو جا رہے ہیں، کوئی دنیا کی چاہت کی وجہ سے، کوئی عورت کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا خسارہ، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت نے مرتد کے اعتبار سے، ارتداد کے اعتبار سے کیا فرمایا، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اور تم میں سے جو لوگ دین سے پلٹ جائیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ جہنمی ہوں گے، اور جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو مرتد کی سزا ہمیشہ کی جہنم میں، یاد رکھیے، اور اس کے پچھلے اعمال اللہ نے فرمایا برباد ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان بڑی اہم چیز ہے، انسان اس کو غنیمت جانے اور ہمیشہ اس ایمان کی دولت کو، اس سرمایہ کو سنبھال کے اٹھا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کی چند لالچیں، چند فوائد کبھی بھی انسان کو حق سے دور نہ کرے جاتا ہے۔ آئیے تیسرا وہ عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ عمل کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرانے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، جبکہ ہمیں حکم اللہ کی عبادت ہی کرنے کا ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، اور انسان جہنم رسید ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، جس کی چونکہ شرک کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں، شرک ایک سب سے سنگین جرم ہے جو انسان اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے کرتا ہے، یاد رکھیے، تو لہٰذا شرک کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیے، میں جتنے گناہوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، ان میں سے اکثر گناہ ایسے جن گناہوں کی اگر معافی مانگ لی جائے زندگی کے اندر نزع کی حالت سے پہلے توبہ کر لی جائے تو یہ تمام کی تمام معاف ہو سکتی ہے۔ تو کوئی نا امید نہ ہو میری باتوں میں سے، امید ہمیشہ باقی ہے، توبہ کر لے، راستہ اس کو پلٹنے کا ہمیشہ باقی، یاد رکھے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے تیسرا وہ گناہ جو غیر اللہ کو شریک کرنا، شرک کرنا، یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ میں شرک کو اتنے دھڑلے سے کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ توحید شرک بن چکا اور شرک توحید بن چکا، نعوذ باللہ، اللہ ہم کو معاف کرے۔ مطلب حالت یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننے کو لوگ شرک سمجھ رہے ہیں، یہ کیا صرف ایک اللہ کو مانگ رہے ہیں، اور شرک کو توحید سمجھ رہے ہیں، ہاں یہ طریقہ اللہ سے مانگنے،
آپ سمجھے اتنا شرک کامن ہو چکا ہے درکی ہمارے سماج میں، لہٰذا ایسے سماج میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے اپنے عقیدے کو انٹیکٹ رکھے، اس کا علم حاصل کرے، اس کو مضبوط بنائے، یاد رکھیے، اور چھوٹے موٹے آندھی طوفان یا بڑے بڑے آندھی طوفان جو عقیدے کے معاملے میں آئے وہ بھی ہم کو اپنے عقیدے سے، اپنے بلیف سے، اپنے ایمانیت سے ہلا نہ سکے، یاد رکھیے۔ تو آئیے شرک جو ہے یہ بڑا خطرناک جرم ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اور آیت نمبر 88 میں ایک ایسی بات کہی، یاد رکھیے، جس کے لیے آیت نمبر 86 سے یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے، 86، 87 اور 88 پہ یہ بات آ رہی ہے۔ تو 86 اور 87 میں اللہ رب العزت نے کم و بیش ایک لمبا واقعہ ہے، اس سے پہلے کی بھی کچھ آیتیں، پوری آیتوں کو اگر ملا لے تو کم و بیش 18 انبیاءوں کا تذکرہ اس آیت نمبر 88 سے پہلے۔ کتنے انبیاءوں کا تذکرہ ہے؟ 18 انبیاءوں کا سیدھا اللہ نے نام لیا، سیدھا نام لیا کہ یہ اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ 18 انبیاءوں کا نام لینے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اس کے کنکلوژن، اس کے آخر میں جو کہ آیت نمبر 88 ہے، اس میں فرماتا ہے اللہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے، یہ انبیاء جن کے ہم نے نام تم ابھی لیے ہیں، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے بھی اعمال کو برباد کر دیتے۔ کیا فرمایا؟ اور اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے، جو کچھ ہی اعمال کرتے تو سب اکارت ہو جاتے۔ تو اگر انبیاء بھی اگر شرک کرتے تو اللہ فرما رہا ہم ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے۔ تو شرک کیا کرتا ہے؟ اعمال کو، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، برباد کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آگے اللہ رب العزت نے صرف ان انبیاءوں کو نہیں، سورہ زمر سورہ نمبر 39 39 اور آیت نمبر جو 65 میں 65 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم آپ کی طرف بھی اس چیز کی وحی کر رہے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی انبیاء کو ہم نے یہی وحی کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی ہم نے یہی وحی کی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا ہم آپ کے بھی اعمال کو برباد کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ پچھلی آیت میں 18 انبیاءوں کے نام لینے کے بعد کہا کہ اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ تو انبیاء جیسی ذات بھی اگر شرک کر لے، چونکہ وہ شرک کرتے نہیں، یہ صرف وضاحت تھی قوموں کو اور آنے والے لوگوں کو کہ یہ اتنے نزدیک میرے ہونے کے باوجود بھی میں ان سے شرک برداشت نہیں کروں گا، تو باقی لوگوں کا کیا ہے؟ ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک؟ تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں، تم اتنے قریب ہو میرے، لیکن اگر تم بھی شرک کرو تو اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے بھی تمام انبیاءوں کی طرف وحی کی گئی ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو بلا شبہ آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائیں گا، اور یقیناً آپ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں ہوں۔ جو انبیاء جو کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے، اللہ ان کو وارننگ دے رہا ہے۔ در حقیقت یہ قوموں کو ایک وضاحت ہے، قوموں کو ایک وارننگ ہے کہ اگر تم بھی یہ غلطی کرو تو تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک اور عمل کیا جائے گا کہ تمہارے اعمال کو برباد کر دیا جائے گا جو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا۔ تو لہٰذا شرک جو ہے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو، اپنی نفسوں کو، اپنی اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا وہ کام، وہ عمل جس سے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے، وہ یہ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان جو ہے اس کے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، غارت ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو کفر یاد رکھیے بہت سنگین چیز ہے، شرک اور کفر یاد رکھیے، مشرک اور کافر یاد رکھیے۔ مشرک اور کافر یہ دو ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گی، یاد رکھیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت سے جو ایک دعا ان کی باقی تھی جو انہوں نے اٹھا کے رکھی اور وہ روز قیامت کریں گے، وہ دعا یہ ہے کہ اللہ میرے والد کو جنت میں داخل کر دے، مجھے آج رسوا نہ کر ان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اے ابراہیم کیا تجھے پتا نہیں ہے ہم نے کافر پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو شرک اور کفر یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے، یاد رکھیے، حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو کفر کرنے والا یاد رکھیے، شرک کرنے والے کی بات چلی گئی، اب کفر کرنے والے کی بات آ رہی ہے۔ کفر کرنے والا یاد رکھیے یہ جنت میں نہیں جائیں گا اور اس کے اعمال اکارت اور برباد کر دیے جائیں گے، یاد رکھیے۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے قرآن کے اندر، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال اس راکھ کی مثال ہے جس پر تیز ہوا آندھی والے دن چلے، جو بھی انہوں نے کیا اس میں سے کسی چیز پہ قادر نہ ہوں گے، یہی دور کی گمراہی۔ یہاں اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ جو لوگ بھی کفر کریں گے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ راکھ ہو، اور راکھ ایک ایسی جگہ رکھی ہو جہاں آندھی چلتی ہو، تو آندھی چلنے کے بعد راکھ کا کیا حال ہوگا؟ آپ دیکھتے وہ یوں اڑ جاتی ہے، بالکل ادھر سے ادھر چلے جاتی ہے۔ تو بس ان کے اعمال ایسے چلے جائیں گے اور ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ فرما رہا ہے یہی حقیقی گمراہی ہے۔
تو لہٰذا کفر یاد رکھیے انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کفر کیا ہے، کفر کی حقیقت کیا ہے، کون کون سی چیز کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو پڑھنے کی ہمیں سخت ضرورت ہے تاکہ اس سنگین جرم سے ایک انسان جو ہے بچ سکے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پانچواں ایسا عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال آکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گی اس کی نیکیاں خاص طور سے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ قرآن مجید کے کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ قرآن کے کسی حکم کو، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کے کسی حکم کو یا قرآن کے کسی حکم کو ناپسند کرنا، ناپسند کرنا۔ اور یہ مسئلہ تو ایسا ہے، اب میں اس معاملے میں کیا بتاؤں، اتنے سارے قرآن کے احکامات ہیں، چونکہ ہم کو نہیں سمجھتے، ہمارے پلے نہیں پڑ رہے، سمجھ رہے، یا میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں تو میں یہ سوچنے لگ جاتا ہوں یار ایسا کیوں ہے، خامخواہ ایسا نہیں ہونا تھا یار، یہ ایک عام بات ہوگی۔ جیسا مثال کے طور پہ قرآن نے کہہ دیا زانی کو سزا دی جائے، اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائے، شادی شدہ ہو تو سنسار کر دیا جائے، چور اگر چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی انسان خون کرے تو خون کا قصاص کا بدلہ خون سے لیا جائے۔ جب یہ باتیں آتی ہیں تو کچھ لوگ بولتے رہے یار یہ عجیب ہی حکم ہے، نہیں ہونا تھا، بہت ہی سخت دکھ رہا۔ تو یہ اللہ کے حکم کو آپ کیا کریں معلوم، اس کا انکار کرنے والے آپ ناپسند کر رہے ہیں۔ یا عورتوں کی اگر مثال لے لے تو یہ پردہ وردہ کہہ کے لیے چپ خامخواہ دے دیے اللہ تعالیٰ نے، یا پھر سستی، کاہلی اور دنیا پرستی کے نتیجے میں آج ہمارے حال یہ نماز 5 وقت نہیں ہونا تھا، کاش، اور ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ پہلے تو یہ ایسی ہوتا ہے کیوں ہوا، پھر ناپسندیدگی کی طرف جاتا ہے، اور کبھی کبھار انسان اپنی عام زندگی میں اس کو بول بھی بیٹھتا ہے یار کیا یہ 5 وقت کی نماز، یہ کیا پردہ وردے کا یہ حکام لگا نعوذ باللہ، یہ کیا سزائے موت کا ہے، اب چلتا غلطی ہو جاتی ہے بچوں سے، کیا چلتا بھی، تو یہ ایک اللہ کے حکم کو ناپسند کرنے میں ہے۔ تو اللہ کے حکم کو یا قرآن کی کسی حکم کو ناپسند کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے تمام اعمال برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پانچواں وہ ہے یاد رکھیے عمل جس سے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کی کسی حکم کو ناپسند کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں فرمایا، اور کچھ لوگوں کی صفت بتاتے ہوئے فرمایا جن کو سزا ملیں گی۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یہ اس لیے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا اسے انہوں نے ناگوار سمجھا، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی آیت کو ناپسند کیا، اللہ کی بتائی باتوں کو ناپسند کیا، اس کی وجہ سے ان کے اعمال غارت کر دیے گئے۔ تو لہٰذا اللہ کی کسی بات کو ناپسند کرنا، قرآن کے کسی احکام کو ناپسند کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم بہت احتیاط کریں کہ ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے قرآنی کچھ باتیں ہم کو سمجھ نہیں آتی ہے، جب کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو اللہ رب العزت سے دعا کریں، اے اللہ مجھے اس چیز کی سمجھ دے، اس حکم کی حکمتیں سمجھا، میرے دل میں ان کے تعلق سے محبت پیدا کر، لیکن کبھی بھی اس کے اپوزٹ جانے کی کوشش نہیں کرنا۔ اس لیے کہ میں اپنے تقریر میں بار بار کہتا ہوں، شریعت یاد رکھیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، اگر اس پہ آپ اپنا سر مارو گے تو سر پھوڑ لو گے، ہاتھ مارو گے تو ہاتھ توڑ لو گے، اس کو کوئی فرق پڑنے والا ہے ہی نہیں۔ تو اپنے آپ کو کیوں برباد کریں، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی چیز تو وہ چیز ایسی کیوں ہے، تو ہم پسند کریں شریعت کے حکم کو، چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، بعد میں اللہ سے دعا کرے، اس کی حکمتیں تلاش کرے، علماء سے رجوع کرے، اس کو جاننے کی کوشش کرے، انشاءاللہ جس بات سمجھ میں آ جائیں گے۔ لیکن ناپسند کرنا یاد رکھیے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آئیے چھٹا وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے کیے گئے نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، اچھے نیک عمل برباد ہو جاتی ہے، وہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کے پیچھے لگنا اور اس کی رضا کو ناپسند کرنا۔ اللہ جو چیز سے ناراض ہوتا ہے وہ کام کو کرنا، اور جس چیز کو پسند کرنا اس کو ہم ناپسند، یہ چیز سے انسان کے تمام پچھلے اعمال یا تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس تعلق سے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور کچھ لوگوں کی صفت بتاتے فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آیت کے اندر، دیکھیے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 28 ہے، 47 نمبر کا سورہ، 28 نمبر کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا کہ ایسی بات کے پیچھے لگے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ مطلب ایسے کام کرنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور ایسے کاموں کو ناپسند کرنا جس کو اللہ پسند کرتا ہے، تو یہ اعمال کرنے سے انسان کے پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا، توبہ کے دروازے موت سے پہلے تک کھلے ہیں، لہٰذا اپنے رب سے ہم جو ہے خوب توبہ کرے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو کوئی پسند اللہ کی ہو، ہم اس کو ٹھیک ہے، اللہ کی کو پسندیدہ چیزیں ہم کر نہیں پا رہے ایک الگ بات ہے، لیکن ہم نے اس کو ناپسند کرنا، اور اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو ہم ناپسند کریں، جس کو ناپسند کرتا ہے ہم پسند کریں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔
ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے وہ ہو رہی ہے، میں توبہ کر سکتا ہوں، لیکن اللہ ناپسند کرتا ہے میں کروں اور یہ کہوں مجھے یہ پسند ہے، یہ پرابلم ہے۔ اور اللہ جو ہے جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کو میں نہیں کر پا رہا ہوں کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو ناپسند کروں کہ اللہ کیوں پسند کرتا ہے اس چیز کو، یاد رکھیے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اور مشرکین نے یہی کیا، اللہ کو جو پسند تھا ان کو ناپسند تھا، اور اللہ کو جو ناپسند تھا اس کو وہ پسند کرتے تھے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھٹا تھا۔ آئیے ساتواں وہ گناہ جس کے کرنے سے عمل نیکیاں برباد ہو جاتی، وہ عمل ہے اعتقادی نفاق، عقیدے کا نفاق۔ ویسے نفاق کی کئی علامتیں ہیں، احادیث کو اگر جمع کرے تو میں نے تقریباً کم بیش 99 تک صفتیں، 99 صفتیں منافقین کی جو مختلف علماء نے جو کتابوں میں وغیرہ قرآن میں جو آتی ہے، احادیث میں جو آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جمع کرنے کی کوشش کی تو 99 کے قریب صفتیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ صفتیں منافقین کی بڑی بڑی علامت ہے، بڑی واضح ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے جھوٹ بولنا، یہ منافق کی علامت، جب بات کرے جھوٹ بولے، ہے نا، جب بھی اعتماد کیا جائے وہ اعتماد کو توڑ دیں گا، جب بھی وعدہ کریں گا وعدہ خلافی کریں گا، تو یہ نشانیاں ہیں، تو یہ علامتیں ہیں۔ اگر یہ علامتیں ہوں تو انسان توبہ کر لے، لیکن ایک ہوتا ہے عقیدے کی جو ہے نفاق، مطلب اعتقادی منافق، مطلب اس کے عقیدے میں نفاق، ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق اور ایک ہوتا ہے عقیدے کا نفاق۔ تو اعتقادی جو منافق ہوں گا، یاد رکھیے اس کی تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں یوں بیان کیا۔ ویسے نفاق ایک بہت بری چیز ہے، یاد رکھیے، منافق بھی جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ جنت میں نہیں جائیں گے، یاد رکھیے، لیکن یاد رکھیے نفاق بھی کفر کی ایک قسم ہے، نفاق بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کافر ظاہراً بھی کفر اختیار کرتا ہے، بولتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں، اور اندر بھی کافر ہوتا ہے، لیکن منافق ظاہراً بولتا ہے میں ایمان والا اور اندر کافر ہوتا ہے، تو منافق بھی یاد رکھیے یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے۔ تو اعتقادی منافق جو ہوں گا وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھی کیا فرمایا ایسے لوگوں کے تعلق سے، اور یہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت 53 53 ہے، 5 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 53 میں اللہ فرماتا کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بھاری قسمیں کھایا کرتے تھے کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقین کیا کرتے تھے، جنگ ہوگی جہاد ہوگی جاتے نہیں، اور پھر بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، اللہ کی قسم ہم تمہارے ساتھ ہیں جنگوں میں، لیکن دھوکہ دیتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان والے اس دن کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم ایمان والے تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر اللہ فرما ایسے منافقوں کے اعمال برباد ہوں گے روز قیامت۔ مومن تو سمجھیں گے مسلمان ہی تھے، تو وہ کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے، لیکن ان کی حالت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال برباد ہوں گے اور انہوں نے بالآخر نقصان ہی اٹھایا ہوگا۔ تو منافق چونکہ دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا، صفتیں تو پتہ چلتی ہے لیکن ہم کسی کو انڈیکیٹیولی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چونکہ منافق ہمارے ساتھ تھے، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے تھے، تو مومن کہیں گے کیا وہی لوگ ہیں جو اللہ کی قسمیں دنیا میں کھایا کرتے تھے، اور آج تو ان کے اعمال اللہ نے برباد کر دی ان کے نفاق کی وجہ سے، یاد رکھیے۔ تو نفاق یاد رکھیے کہ ایسی برائی ہے جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے وہ 8واں گناہ جس سے کرنے سے عمل برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہم دیکھتے ہیں۔ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ ہدایت کے گائیڈنس کے کلیئر ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے انسان کے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، چوک ہو جائے، تو اس سے انشاءاللہ کسی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر کبھی ہوتا ہے ہم کو علم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم نے کوئی عمل کر لیا، لیکن ہماری نیت یہ نہیں تھی کہ ہم کو پتہ ہے یہ سنت ہے، پھر سنت کو جان کے ہم نے کہا اب اس کے خلاف ورزی میں ہم کام کریں گے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا اور خلاف ورزی ہو گئی تو انسان توبہ کر لے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت آنے کے بعد خلاف ورزی کرنا یہ عمل کو برباد کر دیتا ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اونچا مقام ہے، یاد رکھیے، اور نبی کے موافقت میں، اتباع میں ہم کو کام کرنا ہے، ان کی مخالفت میں ہمیں دیکھیں اپنے زندگی کا کوئی عمل بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کبھی نہ کریں۔ آئیے اللہ رب العزت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں عمل کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اس کے تعلق سے کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، یہ سورہ محمد سورہ نمبر 47 47 اور آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دوسروں کو روکتے ہیں اور ان پر ہدایت واضح ہو جانے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان پر ہدایت واضح ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ایسے لوگوں کے اعمال برباد کر دیں گا۔
تو یہاں بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی ان کی مخالفت کرے تو وہ انسان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے وہ نواں عمل جس کے کرنے سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف کوئی بات کرنا۔ یاد رکھیے لیکن یہ کتاب اور سنت نے جس چیز کو گستاخی اور احترام کے خلاف کہا ہے یہ اس معنی میں، ورنہ ہم لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو اپنی طرف سے گستاخی بنا دی، جس کے نتیجے میں ہم ہر ایرے غیرے کو گستاخی رسول بول کر ہر وہ انسان جو میرے خلاف ہے، مجھے پسند نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہوں، اس کو گستاخی رسول کا ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ یہ وہ معنی میں نہیں ہے، قرآن و سنت کہ واضح دلائل کے بعد کوئی گستاخی کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، ٹھیک ہے، شان میں گستاخی کرے، تو ایسے انسان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور آئیے اس تعلق سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یہ ایمان کا تقاضا، یاد رکھیے ہمارے، ٹھیک ہے، تو اعمال برباد ہو جاتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کو انسان نہ کرے، جس کے تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت سورہ نور سورہ نمبر 24 اور آیت نمبر اس کے 63 کے اندر یاد رکھیے بات بیان کرتا فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم ویسے آپس میں نہ پکارا کرو جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکارتے ہیں۔ اور واقعہ مشہور ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پیچھے آ گیا کہ وہ دروازے پہ بھی نہیں تھا اور پیچھے سے چلا رہا یا محمد یا محمد یا محمد، تو اللہ رب العزت نے، کچھ لوگ کہتے ہیں شان نزول یہ تھا، اور چلا ہی رہا ہے، ایک تو گھر کے پیچھے ہے، دروازے کے پاس نہیں ہے، اور چلاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آتے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نبی کو ویسی آوازیں مت دیا کرو جس طرح سے آوازیں تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، جیسے ایک دوسرے کو ہم بلا رہے چل فلاں آ جا، فلاں آ جا، یا عربی کے اندر حرف ندا ہے، یا حرف ندا ہے، یا مطلب متوجہ ہو، میری طرف دیکھو، میری طرف بلٹو، میری بات سنو، کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یا اللہ ہم بولتے ہیں یا اللہ میری بات کو سن لے، اللہ کو وہ کرنے، اسی طرح کوئی انسان جا رہا تو ہم یا فلاں کہتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کے رسول کو جب آپس میں جیسی بات کرتے ہو ویسا نہ کہو، اللہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ نبی کا احترام ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 2 میں اللہ نے جو بات بیان کی، یہ بات تو بڑی خطرناک ہے جو ہم بار بار سورہ حجرات کی ابتدا میں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، نبی کے موجودگی میں یا نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو۔ کیوں اونچی نہ کرو؟ اللہ فرماتا ہے سامنے بلند آواز سے اس طرح بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو بلند آواز سے، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم کو اس کا شعور بھی نہیں آئے گا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تیز آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر آواز دینے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب کیا اپنی کتاب میں، تو آپ اگر دیکھیں گے اس کا مطالعہ کریں گے تو 4 جگہ محمد کہا اور 1 جگہ احمد کہا، اور وہ احمد بھی جو کہا وہ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اس معنی میں کہا، تو 5 جگہ ہی آپ کا نام ہے اور 4 جگہ آپ نے کہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا نام تبھی لیا جب اس کی اشد ضرورت تھی، جیسا محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور ان کے ساتھی جو ہے فلاں کہا، ٹھیک ہے، ایک جگہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، ہے نا، تو بہت ضرورت کی جگہ پر آپ کا نام استعمال کیا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت بھی کس طرح سے بات کرتا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ہے نا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، محمد اللہ رب العزت نے بھی نام نہیں لیا، اللہ رب العزت نے بھی نام نہیں لیا، تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ وہ لوگ میری بات کو غور سے سنیں جو دھکے دھکے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے لے کر پکارتے یا محمد یا محمد، سے کہ اللہ نے تو منع کیا جیسا آپس میں نام لیتے ہو نبی کا نام اس طرح سے نہ لو۔ دوسری جگہ کہا کہ نبی کی موجودگی میں تیز آواز میں بات نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور صحابہ نے اس کو بالکل تیز آواز کو فزیکلی ایسی سمجھا، اور ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا، جن کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا وہ کہاں ہیں، پہلے آیا کرتے تھے اب نہیں دکھتے ہیں، صحابی وہاں گئے، دوسرے صحابہ کہا کیا بات ہے تم وہاں کیوں نہیں رہو، تو کہا میرے عمل تو برباد ہو گئے، باقی کیا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں، تو کہا کیسے، تو ان کی فزیکلی آواز تیز تھی، اس کو عام زبان میں اردو بولتے بڑا گلا ہے، اونچی آواز میں بات کر، ہوتا ہے نا کسی کی فزیکل وائس ہی تیز ہوتی ہے، تو ان کی آواز اونچی تھی جس کے نتیجے میں انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی گئی تو آپ نے فرمایا تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، واپس آ۔ اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، جن کی آواز ذرا بلند تھی، اونچی بڑی آواز تھی، جو شخصیت بھی بڑی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے، یہ آیت کے آنے کے بعد سورہ حجرات تھی،
تو کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پوچھنا پڑتا ہے عمر کیا، عمر کیا، اور اتنے آہستہ بولتے کہ کہیں اونچی ہو جائے اور عمل برباد نہ ہو جائے کہ ان کو پوچھنا پڑتا کہ اے عمر کیا ہے، ذرا ریپیٹ کرو پھر۔ اتنی پھر صحابہ نے آواز کو پست کر لیا۔ اس کے بعد یاد کسی امام کا بڑا مشہور قول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی آواز اٹھانے کو حرام قرار دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے نبی کا احترام جیسا زندگی میں تھا وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے، لہٰذا قبر کے پاس تیز آواز میں بات نہیں کی جائیں گی۔ اسی لیے اگر مسجد نبی میں کوئی شور و غل کرے، تیز آواز میں بات کرے تو اس کو اٹھا کے پولیس لے کے چل جاتی، چونکہ وہ غیر قانونی ہے، چونکہ نبی کے احترام کے خلاف ہے مسئلہ۔ تو میرے کچھ بھائی جو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر پکارتے ہیں، وہ تھوڑا غور کرے، یہ طریقہ ادب کے خلاف ہے، یہ خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور صحابہ کو بھی دیکھا گیا جیسا نبی کی زندگی میں احترام کرتے تھے، قبر مبارک کے پاس بھی کبھی تیز آواز میں بات کرتے نہیں پائے گا۔ سمجھ رہے بات؟ تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو نبی کے احترام کے خلاف کام کرنا، بے ادبی کرنا، یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آئیے 10واں وہ کام جس سے کرنے سے ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ 10واں کام ہے ریاکاری کرنا۔ ریاکاری دکھاوا جس کو بولتے ہیں، اس کو شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اور ریاکاری مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کو خالص اللہ کے لیے نہ کرتے ہوئے انسان اپنی نیت میں یہ خرابی کرے کہ وہ دوسروں کو بتانے کے لیے کرے، یا اللہ کے لیے کرے لیکن دوسروں کو بتانے کے لیے بھی کرے، مطلب یا تو پھر سیدھا بتانے کے لیے، یا تو پھر دونوں اس کا مقصد ہو، اس کے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے اور اس کے اعمال بھی برباد کر دیے جاتے ہیں وہ ریا کی وجہ سے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، حدیث کے الفاظ سنتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ یوں ہیں، اس طرح سے آتے ہیں، یہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کی روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے، تم پہ سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ شرک اصغر کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، جو لوگوں نے ریاکاری کی تھی ان سے کہیں گا جاؤ آج انہی سے جا کے بدلہ لے لو جس کو دکھانے کے لیے کام کیا کرتے تھے، یاد رکھیے، پھر دیکھو تمہیں اس کا کیا بدلہ ملتا، جاؤ۔ تو ریاکاری کرنے والے کی بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس بات کا خاص خیال رکھیں، کبھی بھی اپنی نیتوں میں ہم فطور گڑبڑ نہ ہونے دے، ہمیشہ کسی بھی عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے۔ اگر نیت میں کوئی فساد آ رہا ہے تو اس عمل کو اس وقت چھوڑ دے، پھر جب نیت کی اصلاح ہو جائے پھر وہ کام کرے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسا مثال کے طور پر ایک انسان حج اس پر فرض ہو چکا ہے، کسی وجہ سے نہیں گیا، لیکن آج اس کے دل میں جذبہ جاگ گیا کہ میں بھی حج کو جاؤں گا۔ کیوں حج کو جاؤں گا؟ اس لیے کہ میرے جو بھائی کی بیٹے کی شادی تھی اور ان کے نام کے آگے الحاج لگا اور میرے نام کے آگے کچھ بھی نہیں لگا، اب میں بھی حج کو جا کے آ جاتا تو میرے نام کے آگے بھی حاجی صاحب الحاج لگ جائیں گے۔ یہ نیت میں بگاڑ ہے۔ عمل حج ہے، صحیح ہے، ضروری ہے، فرض بھی ہے اس پر، لیکن ابھی نہیں ہے تو وہ کیا کرے، اپنی نیت کی اصلاح کرے، پہلے اس نیت کو ترک کرے، اللہ مجھ سے غلطی اور خطا ہوئی، میں نے ایسی نیت، میں خالص تیری عبادت کے لیے، چونکہ مجھ پہ تو نے حج فرض کیا اب جاؤں۔ سمجھ رہا؟ یہ بہت ضروری، نیت کی اصلاح۔ کوئی آیا اور اس کو کچھ آپ دینا چاہتے ہیں لیکن دل میں ہی بات آ گئی کہ اب سب لوگ دیکھیں گے میں دے رہا ہوں، پھر ہاتھ کو روکے، نیت کی اصلاح کریں، چونکہ عمل اللہ کے بس قابل قبول نہیں ہوں گا۔ یہ دوسری کی روایت اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا اور آپ نے فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو شخص جنگ میں اس لیے شریک ہو کہ اسے اجر و ثواب بھی ملے اور شہرت بھی ملے؟ ایک آدمی جنگ میں شامل ہو رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ اجر و ثواب بھی ملے اور شہرت بھی ملے، دو چیز چاہ رہا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، شہرت بھی نہیں ملیں گی اور اجر بھی نہیں ملے گا۔ اور کوئی خالی شہرت کے لیے جائے تو اس کو عمل کا اجر نہیں ملے گا اور شرک اصغر اس کے نام عمل میں لکھا جائے گا۔ صرف خالص اللہ کے لیے اگر جائیں گا جنگ میں تو اس کو اجر ملے گا۔ اور صحابی نے کیا پوچھا، وہ جنگ میں جا رہا ہے، نیت یہ کہ اللہ کے لیے، لیکن ایک اور نیت ہے شہرت بھی ہو جائے، تو اس میں سے دونوں میں سے کیا ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں بھی نہیں ملیں گے، ایسا نہیں کہ چلو اس کی شہرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ریاکاری بہت ہی خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے۔ آئیے اسی طرح ایک اور روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، اس کے الفاظ دیکھیں کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے جو خالص ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی رضا طلب کی گئی ہو۔
اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں کرتا سوائے اس کے کہ وہ خالص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، مطلب نیت بھی اور عمل بھی دونوں کا خالص ہونا شرط ہے کسی عمل کے قبولیت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا۔ لہٰذا ہم ریا سے بچے۔ ریا بہت خطرناک مرض ہے، لیکن یہ ہماری سوسائٹی اور سماج میں بہت کامن ہو چکا ہے کہ ہم اعمال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح 11واں عمل جس کے کرنے سے یاد رکھیے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ 11واں عمل کیا ہے؟ اکیلے میں محرمات کا ارتکاب کرنا، مطلب وہ چیز جو حرمت والی ہے، وہ چیز جو حرام ہے، جب آپ خلوت میں ہو، اکیلے میں ہو، اس کا ارتکاب کرنا، پبلکلی نہیں کرنا، لیکن جب چھپے ہوئے ہو، اکیلے میں ہو تو کرنا۔ ایسا کرنے سے بھی انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اور اس تعلق سے یاد رکھیے ثوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یقیناً اپنی امت کے لیے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر یا تہامہ پہاڑوں کے مانند روشن ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ان نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گا اور چھوٹے چھوٹے ذرات بنا دیں گے۔ نیکیاں پہاڑ کی جیسی اور تہامہ پہاڑ چمکتا تھا، چمکدار بہترین نیکیاں لائیں گے، لیکن اللہ ذرات بنا کے ان کو اڑا دیں گا، یاد رکھیے۔ ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں بتا دیجئے تاکہ ان لوگوں سے ہم احتیاط کریں اپنی زندگی میں۔ تو آپ نے فرمایا آپ ان لوگوں کے بارے میں ہمیں وضاحت کر دیجئے تاکہ ان کے بارے میں ہم کو کھل کر بیان کر دیجئے تاکہ ہم کو ہمارے علم میں آ جائے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں خبردار وہ تمہارے بھائی ہوں گے، مطلب مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے، تمہاری قوم سے ہوں گے، مطلب تمہی میں سے ہوں گے، اور وہ رات کو اسی طرح قیام کریں گے جیسا تم قیام کرتے ہو، تہجد کا بھی اہتمام کرنے والے ہوں گے جیسا کہ تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب خلوت میں ہوں گے، اکیلے میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے، لوگوں کی نظروں سے دور ہوں گے، خلوت میں ہوں گے، تو انہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو وہ ان سے اپنا دامن نہیں بچائیں گے۔ مطلب جب اکیلے میں ہوں گے حرام چیزیں ملیں گی تو اس کو اختیار کر لیں گے، لیکن جب پبلک میں ہوں گے تو وہ تمہارے جیسے ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، یہاں تک کہ تہجد پڑھیں گے، لیکن جب اکیلے میں ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھے گے، ان کا ارتکاب کر لیں گے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے کہ انسان جس کو کہیں گے لوگوں کے سامنے ہو تو گناہ نہ کرے، اور جب لوگوں سے دور ہو جائے چھپ جائے تو گناہ کرے۔ اور اس کے تعلق سے کسی شخص نے بڑی بہترین بات کہی تھی کہ اکیلے میں گناہ کرنے سے بچا کرو۔ ایسے تو گناہ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ اکیلے میں گناہ کرنے سے بچا کرو، اس لیے کہ اکیلے گناہ جب کرو گے تو گواہ بھی وہی ہے جو انصاف کرنے والا ہے۔ مطلب اکیلے میں گناہ کرنے سے بچو، اس لیے کہ جو جج ہے وہی وٹنس بھی ہے اس کیس کے اندر، کیونکہ اکیلے میں گواہ اللہ ہی ہے، فیصلہ بھی اللہ ہی کرنے والا۔ حالانکہ کھلے میں بھی کریں گے تو اللہ ہی گواہ ہے، لیکن لوگ بھی گواہ بنتے ہیں، لیکن اکیلے گناہ میں وہ کہتے ہیں زیادہ بچو، اس لیے کہ یہاں گواہ وہی ہے جو انصاف کرنے والا ہے، مطلب جج جو ہے وہی وٹنس بھی ہے کیس کے اندر۔ تو لہٰذا ہم بہت بچے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ہم دل سے حرام جانیں، چاہے پبلکلی ہو حرام ہے، چاہے اکیلے میں ہو حرام ہے، چاہے لوگوں کے سامنے ہو تو بھی حرام ہے، اور اسی طرح جو کہیں بھی انسان ہو تو بچے۔ تو خلوت میں اکیلے میں جو حرام کردہ چیزوں کو کرتے ہیں ان لوگوں کے اعمال یاد رکھیے برباد کر دیے جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ایک 12ویں چیز یاد رکھیے، نماز عصر کو جان بوجھ کر ترک کرنا، اس سے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ نماز عصر کو، ویسے عصر کیا، ویسے ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن عصر کی نماز کی تاکید ہے، یاد رکھیے، اور اس کے تعلق سے بہت ساری وعیدیں ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں یہاں تک الفاظ ہے کہ کوئی اگر عصر کی نماز ایک بار چھوڑ دے تو اس کو روز قیامت جو اس پہ غم طاری ہوگا اس ایک نماز کو چھوڑنے، غم وہ اتنا زیادہ ہوگا جیسا کہ اس کے پورے رشتہ دار مر گئے اور پورا مال ایک ساتھ لٹ گیا۔ کتنا غم ہوتا ہے انسان کو، اتنا غم روز قیامت صرف ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا ہوگا انسان۔ بہرحال تو عصر کی نماز کو بلا وجہ چھوڑنا، جس کو ہم کہیں گے دانستہ طور پر چھوڑنا، جان بوجھ چھوڑنا، انجانے میں چھوٹ گئی، غلطی سے چھوٹ گئی، غفلت میں چھوٹ گئی، بے ہوشی میں چھوٹ گئی، ہنگامی کیفیت میں چھوٹ گئی، ہو سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر دانستہ طور پر چھوڑنا یاد رکھیے بہت سخت جرم ہے، اور اللہ رب العزت نے اس نماز کی تاکیدی حکم قرآن میں دیا اور فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور بیچ والی نماز کی خاص طور سے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ نمازوں کی حفاظت مطلب پانچوں نمازوں کی حفاظت پر بیچ والی نماز، تو بیچ والی نماز سے مراد یاد رکھیے عصر کی نماز ہے، اس سے پہلے فجر ظہر آتی ہے، پھر عصر آتی ہے، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء، تو عصر کی نماز بیچ والی نماز یاد رکھیے۔ تو اللہ نے اس کی خاص تاکیدی حکم دیا، اور آئیے اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فرماتے جو شخص نماز عصر کو چھوڑ دے تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو شخص نماز عصر کو چھوڑ دے اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم کرے،
ہم عصر تو کیا کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ مغرب کی نماز سب سے زیادہ پڑھتے ہیں دن کی نمازوں. اس کی وجہ کیا مجھے نہیں معلوم، بٹ لوگ پڑھتے ہیں، یا شاید اذان ہوتے ہی جماعت رہتی ہے، جو بھی وجہ. آپ کو سب سے زیادہ آڈینس پبلک مسجد میں صرف آپ کو مغرب میں ملیں گے. اس کے بعد دیگر نمازوں کا حال کیا ہے آپ بہرحال سمجھ سکتے ہیں. مغرب میں آپ کو تھوڑی سی آڈینس زیادہ ملتی ہے، سب سے کم فجر میں ملیں گی اور سب سے زیادہ مغرب ملیں گے. یہ ہوا روز کی نمازوں میں. ہفتے والی نمازوں کے اندر جمعہ میں آپ کو ملیں گے، ویکلی اگر کوئی نماز میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایئرلی دیکھیں تو پھر عیدین میں آپ کو ملیں گے. ٹھیک، اور عیدین میں بھی عید الفطر پہ زیادہ ملیں گے عید الاضحیٰ کے مقابلے میں. ٹھیک، تو یہ نماز ہے. اور اس کے علاوہ کبھی کبھار اوکیجنلی جو نمازوں میں رش بڑھ جاتا ہے، وہ آندھی آ گئی، طوفان آ گئی، زلزلہ آ گیا تو مسجدیں بھر جاتی. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا اور لاتور کا زلزلہ آیا تھا، چھوٹے ہی تھے ایک طرح سے، تو نیند سے تو نہیں جاگے، زلزلہ آیا تب تو نہیں جاگے، لیکن زلزلہ آنے کے بعد گھر والوں نے جگایا، گھر سے باہر نکلے اور باہر جا کے کھڑے ہو کے وہ ساری چیزیں یاد ہیں. تو اس دن فجر کی اذان میں چھوٹے تھے تو نماز کو چلو نماز کو چل جائیں گے. اب سب لوگ جا رہے تھے، گھر میں لوگ بولتے جاؤ نماز کو جاؤ، ہر آدمی نماز کے لیے جا رہا تھا. تو جب نماز کے لیے میں ایک مسجد گیا تو اس مسجد کا حال یہ تھا کہ میں نے ویسا اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا اپنی لائف میں، اور اب میری زندگی کا اتنا بڑا حصہ گزر چکا ہے اب تک نہیں دیکھا. وہ مسجد کا حال یہ تھا، اور ساری مسجدوں کا حال یہ تھا کہ اس کا گراؤنڈ فلور بھی فل تھا، اس کا فرسٹ فلور بھی فل تھا، اس کا سیکنڈ فلور بھی فل تھا، اور اس کے چھت پہ میرے کو جانا پڑا تھا جہاں اتنی دھول جمی ہوئی تھی وہ سارے فلور پر اور چھت پر کہ تو صاف نہیں ہوتا نا. فجر میں کسی کو تھوڑے انداز پبلک آئیں گے، وہ چھت پہ جا کے پڑے، اور جب وہاں سے دیکھا تو ہر مسجد کا وہی حال تھا. تو یہ بہت اوکیجنلی، مطلب میں نے سے عیدین میں بھی اتنا رش کبھی نہیں دیکھا، چونکہ وہ زلزلہ شاید 3:30-4 بجے رات میں آیا تھا، اور گرمی کے دن تھے 5-5:15 بجے. بہت لوگ تھے، اور اس لیے بھی تھے کہ بھائی آگے زلزلہ تو مسجد میں مرے تو زیادہ اچھا ہے گھروں کے اندر رہنے سے. آپ سمجھ، تو زلزلے ایک بار آتے